پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے مشہور سخی حاتم طائی کے بیٹے تھے۔ ان کا قبیلہ یمن میں آباد تھا اور عیسائیوں کے رخفی فر میں شامل تھا۔ سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قبیلے بنو تے روانہ کیا۔ اس قبیلے کے رئیس حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطلاع ملتے ہی اپنے اہل خانہ کے ساتھ فرار ہو کر شام چلے گئے، مگر ان کی بہن صفافانہ بنت حاتم جنگی قیدیوں کے ساتھ مدینہ لائی گئی۔ جب قیدیوں کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو صفانہ نے اپنے باپ کی سخاوت اور رحم دلی کا ذکر کر کے رہائی کی درخواست کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کے مرتبے کے مطابق سواری، لباس اور سفر کا توسہ دے کر تمام قیدیوں کے ساتھ رہا کر دیا۔ صفانہ نے اپنے بھائی عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کی تعریف کی اور بھائی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار کر دیا۔ جب مدینہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اعزاز کے ساتھ ان کے چمڑے کے گدے پر بٹھایا۔ انہوں نے آپ کی باتیں سن کر اور اخلاق سے متاثر ہو کر دل میں سوچا کہ یہ شخص بادشاہ نہیں بلکہ نبی ہی ہے، اور اسلام قبول کر لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبیلے کا امیر مقرر فرما دیا۔ انہوں نے عراق اور شام کی لڑائی، جنگ صفین، قادسیہ اور جنگ نہروان میں حصہ لیا۔ آپ نے کوفہ میں سن 67 ہجری میں 120 سال کی عمر میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے سردی، گرمی اور بارش الگ الگ موسم بنائے اور موسم کے الگ الگ پھل اور پھول اور ان کے رنگ بنائے۔ جو پھل گرمی کا ہے وہ ہمیشہ گرمی میں پھلتا ہے، جو سردی کا ہے وہ ہمیشہ سردی میں ہی پھلتا ہے، اور جو بارش کا ہے وہ ہمیشہ بارش کے موسم میں پھلتا ہے، اور ہر پھل کا ایک الگ ذائقہ اور رنگ ہے۔ یہ الگ ذائقہ اور رنگ اگر ایک ہی موسم میں ایک ہی پھل اور پھول ہوتے تو انسان اکتا جاتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جس نے 12 مہینوں کے لیے الگ الگ موسم اور الگ الگ پھل پھول بنائے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے رب نے فیصلہ کر لیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کر اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کر۔ قرآن پاک سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔
ماں باپ کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا فرض ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے پاس سے گزرے تو بچوں کو سلام کیا اور فرمایا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس طرح کیا کرتے تھے۔ کتاب بخاری شریف حدیث پاک 6247 روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچوں کو علم سکھانے کی نیت سے بھی سلام کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالی قیامت کے دن پریشانیوں سے نجات دے تو وہ فقیر اور تنگ دست لوگوں کو قرض کی ادائیگی میں مہلت دے یا معاف کر دے۔ کتاب مسلم شریف حدیث نمبر 4000 روایت حضرت ان ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی ایسی بات کا ذکر کرنا جو اسے اچھی نہ لگتی ہو۔ سوال کرنے والے نے پھر پوچھا آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ اس کے اندر موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم کہہ رہے ہو اگر وہ شخص میں اندر پایا جاتا ہو تب بھی تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ بات اس کے اندر ہو تب تو تم نے اس پر الزام لگایا۔ کتاب ترمذی شریف حدیث پاک 1934 روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک مہمان ہے اور اس کا مال عاریت یعنی ادھار ہے، اور مہمان جانے والا ہے اور عاریت اس کے مال کو اس کے مالک کو لوٹانا پڑے گا۔ شعب ایمان حدیث نمبر 10441۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جانے والے کیسی بری حالت میں ہیں، وہ لوگ آگ اور کھولتے ہوئے گرم پانی میں ہوں گے اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ ہوگا۔ یہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں بڑی خوشحالی میں رہتے تھے اور بڑے بھاری گناہ کفر شرک بدعت پر اصرار کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک سورہ واقعہ آیت نمبر 41 سے 46۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت کا گزر ایسی جگہ سے ہوا جہاں ایک شخص کو بچھو نے ڈس لیا تھا۔ وہاں کے لوگوں میں سے ایک شخص نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دم کرنے کی درخواست کی۔ چنانچہ ایک صحابی تشریف لے گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ اچھا ہو گیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5737۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو پوری توجہ اور غور سے سنو اور پڑھو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت کی جائے۔ قرآن پاک سورہ اعراف آیت نمبر 204۔ صلی اللہ علیہ نبی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔